بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فصل بل لتدارک الغلط باقامت الثانی مقام الاول۔ یہاں سے حروف معانی میں سے چوتھا بل شروع کیا جا رہا ہے۔ بل جو ہے یہ آپ نے پیچھے حروف عطفہ میں جب پڑھا تھا وہاں اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ بل للاضراب، یہ اضراب کے لیے یعنی اعراض کے لیے آتا ہے۔ اضراب کا معنی اعراض کرنا، یعنی معطوف علیہ سے اعراض کر کے معطوف کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ جیسے جانی زید بل عامر، تو اب زید معطوف علیہ ہے اور کہنے والے نے کہا کہ آیا میرے پاس زید، بل سے پھر اعراض کر کے کہتا ہے نہیں بات تو کچھ اور ہے، عامر آیا ہے، یعنی بل عامر جاء۔ تو معطوف علیہ سے اعراض ہوا اور معطوف کا اثبات ہوا، اور معطوف کو معطوف علیہ کی جگہ پر رکھ کر اصل بات بتا دی۔ پہلے سے گویا غلطی ہو گئی تھی، کلام کے اندر سہو ہو گیا تھا، سبقت لسانی ہو گئی تھی، تو اس غلطی کا جو سلسلہ تھا اس کا ازالہ کیا اس نے بل کے ساتھ۔ یہ تو وہ بات تھی جو آپ نے نحو کے اندر پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب سبقت لسانی کی وجہ سے جو غلطی ہو جاتی ہے اس کا گویا اس میں ازالہ کیا جا رہا ہوتا ہے، معطوف کو معطوف علیہ کے قائم مقام کر کے۔ اور یہ بل اعراض کے لیے ہوتا ہے۔ اس میں شرط یہ ہے کہ غلطی کا احتمال بھی ہو کہ کوئی غلطی ہوئی ہے اور اس کا ازالہ کیا جا رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اول سے رجوع بھی ممکن ہو، اول اگر انشاء ہے تو اس سے رجوع پھر ممکن نہیں ہوگا، یعنی اگر ایک آدمی کہتا ہے انت طالق، یہ لفظ کہہ دیتا ہے تو یہ کہ انشاء کر رہا ہے نا، طلاق پہلے نہیں تھی اب اس کو لا رہا، کریٹ کر رہا ہے، تو اس انشاء سے رجوع ممکن نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ایک آدمی اپنے اوپر ایک چیز کا اقرار کر رہا ہے تو اقرار الانسان یؤخذ باقرارہ، انسان اپنے اقرار سے پکڑا جاتا ہے، تو پھر اس کا انکار کیسے کر رہا ہے؟ تو اس لیے اقرار جو کر رہا ہے تو بس وہ چیز اس کو اوپر آ جاتی ہے، اس سے رجوع پھر ٹھیک نہیں رہتا۔ تو اس لیے کہا کہ رجوع ممکن بھی ہو اور غلطی کا ازالہ کرنا مقصد ہو، غلطی وہاں کوئی غلطی کا احتمال ہو، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم کتاب کو شروع کرتے ہیں، یعنی عبارت کو شروع کرتے ہیں، اس سے پہلے کچھ اضافی بات سن لیں۔ علماء عربیت کے دو اقوال ہیں، دو قول ہیں اس حوالے سے، بل کے حوالے سے، جب یہ کلام مثبت میں واقع ہو۔ تو پہلا قول یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں جانی زید بل عامر، تو یہاں پر مجیء عمر سے، یعنی مجیء عمر کا اثبات کر کے جو پہلے مجیء زید تھی اس کی نفی کی ہے، یعنی جیسے ہی آپ نے کہا جانی زید، پھر کہا بل عامر ساتھ کہا جوڑ کے، تو بل عامر کا مطلب ہے عمر آیا ہے، زید نہیں آیا، تو زید کے آنے کی سے، یعنی مجیء عمر سے عمر کے آنے سے اس کو ثابت کر کے نفی کی ہے مجیء زید کی، جو زید کا پہلے ذکر ہوا کہ زید نہیں آیا۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ اس نفی کی تاکید کے لیے بل سے پہلے حرف نفی بھی آ جاتا ہے، تو حرف نفی آ کر اس کو اور زیادہ پختگی کی طرف لے جاتا ہے، جانی زید، اور پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں جانی زید لا بل عمر، تو یہ اور زیادہ تاکید ہو جاتی ہے۔ یہ تو ایک قول ہو گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مجیء زید مسکوت عنہ کے حکم میں ہے، یہ جو کہا نا جانی زید، تو زید کا جو آنا ہے مجیء زید ہے، یہ مسکوت عنہ کے درجے میں خاموشی اختیار کی گئی ہے اس کے حوالے سے۔ پھر اس کے بعد کہا لا بل عمر، تو یہ معطوف علیہ کی نفی جو ہے وہ اس میں ضمناً ہو گئی ہے، لا بل عمر سے معطوف علیہ کی جو نفی ہے وہ ضمناً ہو گئی ہے۔ یہ کیا مطلب؟ جب آپ نے کہا لا بل عمر تو عمر کا اثبات ہوا آنے کے اعتبار سے، اور اسی کے ضمن میں آگے نفی ہو گئی، وہ جو مسکوت عنہ تھا مجیء زید کا آنا، تو وہ اس کے اندر اس کی نفی ہو چلی۔ اچھا جی، یہ دو قول ہو گئے، اور میں نے کہا نا کہ یہ دونوں قول کلام مثبت میں، جب کلام مثبت ہو اس وقت ہیں، جب کلام منفی ہو تو پھر بل کے تدارک والے معنی میں اختلاف ہوگا۔ تین قول ہیں پھر۔ ایک امام مبرد وہ کہتے ہیں کہ کلام منفی میں
بل مفرد سے اعراض کے لیے آتا ہے، مفرد سے۔ دوسرے عبدالقاہر جرجانی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بلکہ دوسرے جمہور ہیں، جمہور کہتے ہیں کہ منفی کلام میں بل پورے جملے اور نسبت سے اعراض کے لیے آتا ہے، پورے جملہ اور نسبت سے اعراض کے لیے آتا ہے۔ عبدالقاہر جرجانی کہتے ہیں یہ نمبر 3 ہے کہ دونوں سے اعراض کا احتمال رکھتا ہے، احتمال۔ 3 ہو گئے۔ اب آئیے جی کتاب کی طرف۔ عبارت بل لتدارک الغلط، بل آتا ہے غلطی کے تدارک کے لیے، جو پہلے کلام میں یعنی معطوف علیہ میں ہو چکی ہوتی ہے اس کے ازالے کے لیے آتا ہے۔ باقامت الثانی، دوسرے کے کو رکھنا، دوسرا کون ہے؟ معطوف، مقام الاول، پہلے کی جگہ، پہلا کون ہے؟ معطوف علیہ۔ بات میں نے کر دی ہے ساری۔ فَإِذَا قَالَ، یہاں سے اب مثال شروع ہو گئی ہے۔ پہلی مثال دے رہے ہیں طلاق کے حوالے سے، اور اس کے اندر 2 بنتی ہیں، غیر مدخول بہا اور مدخول بہا، اور پھر اس کے بعد آگے ایک اقرار مالی کی مثال دیں گے۔ ٹوٹل 3 مثالیں گویا ہو جائیں گی۔ پہلی مثال ہے فَإِذَا قَالَ لِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا، جب غیر مدخول بہا، اس کا مسئلہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ غیر مدخول بہا کو اگر کسی نے طلاق دی ہے تو ایک طلاق رجعی بھی اس کے لیے بائن شمار ہوتی ہے، اور اگلی بائن اس کے ساتھ ملحق نہیں ہوگی۔ ایک آدمی غیر مدخول بہا عورت کو کہتا ہے انت طالق واحدۃ لا بل ثنتین، تجھے طلاق ہے ایک، نہ بلکہ 2 ہیں۔ تو اب یہاں پر کہتے ہیں وقعت واحدۃ، ایک تو واقع ہو جائے گی جو اس نے انت واحدۃ کہا ہے، لأن قولہ، اس وجہ سے اس کا قول جو ہے لا بل ثنتین، یہ رجوع بنتا ہے، دوسرا جو ہے معطوف رجوع بنتا ہے۔ ظاہر بات ہے اس میں ہم نے کہا نا دوسرے کو پہلے کے جگہ پر رکھنا ہوتا ہے۔ رجوع بنتا ہے عن الاولی، اول سے، باقامت ثانی، دوسرے کو رکھنا مقام الاول، پہلے کی جگہ پر۔ ولم یصح رجوع، لیکن یہاں پر رجوع جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ اب رجوع یہاں کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ جو پہلے کہا ہے نا انت طالق، تو یہ انشاء ہے، اور انشاء کے بارے میں قانون یہ ہے کہ جب انشاء کا تکلم ہو جائے تو اس سے رجوع نہیں ہو سکتا۔ اخبار میں رجوع ہوتا ہے، انشاء میں رجوع نہیں ہوتا۔ اخبار میں رجوع ہوتا ہے، انشاء میں رجوع نہیں ہوتا۔ انشاء میں بل جو ہے وہ تدارک غلط کے لیے نہیں آتا، بلکہ محض عطف کے لیے، عطف محض کے لیے آتا ہے، یہ اصول ہے۔ لہٰذا اب یہاں پر رجوع ممکن نہیں ہے، کیونکہ انشاء ہے، طلاق پہلے نہیں تھی نا، اب اس کو کریٹ کیا ہے، اب اس کو وجود میں لایا ہے، تو اب وجود میں لائی جانے والی چیز یا فعل ہوتا ہے اس کو انشاء کہتے ہیں۔ تو لہٰذا انشاء میں رجوع نہیں کر سکے گا پیچھے کی طرف۔ اب جب رجوع نہیں کر سکے گا تو پھر دوسرے کو پہلے کے قائم مقام رکھنا، تو لہٰذا فیقع الاول، پہلا تو واقع ہوگا ہی ہوگا، کہ مطلب پہلے سے آپ رجوع نہیں کر رہے، غلطی کا تدارک، غلطی نہیں تھی کہ اس کو تدارک کر رہے ہیں، انشاء ہے، پہلے نے واقع ہونا ہی ہونا ہے۔ فیقع الاول، پس پہلا واقع ہوگی طلاق انت طالق والی۔ فلا يبقى المحل عند قوله، اب اگلا جو اس کا قول ہے ثنتین لا بل ثنتین، اس کے لیے یہ رجوع کا، اس کے لیے وقوع کا جو ہے وہ محل نہیں رہا۔ کیوں نہیں رہا؟ پہلی طلاق جو ہے وہ غیر مدخول بہا کے حق میں نے کہا نا کہ وہ طلاق بائن ہوتی ہے، تو اب بائن کے بعد دوسری بائن نہیں ہو سکیں گی، لہذا ثنتین سے کوئی بائن نہیں ہوگی، وہ لغو ہو جائیں گی، محل نہیں ہے ان کے لیے۔ اس کی پوری تفصیل کل کے درس میں گزری ہے۔ ولو كانت مدخولا بها، اب یہ دوسری مثال آ رہی ہے اسی کے ساتھ، اگر یہ عورت مدخول بہا ہے تو پھر ظاہر بات ہے یہ تینوں طلاقوں کا محل بن سکتی ہے، تو لہٰذا یقع ثلاث، تینوں واقع ہو جائیں گی۔ یعنی کیا مطلب؟ پہلے سے رجوع ممکن نہیں کیونکہ وہ انشاء ہے، وہ واقع ہو گئی، اگلی 2 اس نے بل کے ساتھ پھر اس بات کیا اس کا، تو لہٰذا وہ بھی 2 آ گئیں، تو 2 وہ آ گئی اور ایک پہلے والی 3 واقع ہو جائیں گی۔ آگے کہتے ہیں وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ، اور یہ مسئلہ طلاق والا جو ہے یہ اس کے خلاف ہے جو کہا کسی شخص نے کسی آدمی کے سے لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ، فلانے کے میرے اوپر 1000 ہیں، لا بل الفانی، نہ بلکہ 2000 ہیں، حیث لا یجب 3,000 عندنا، اب اس حیثیت سے کہ یہ واجب نہیں ہوں گے 3000 ہمارے ہاں کا مطلب امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، یہ تینوں جو مرکزی جمہور احناف ہیں ان کے ہاں،
وقال ظفر صاحب کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ یجب ثلاثۃ آلاف، وہ کہتے ہیں تینوں واقع ہو جائیں گے، 3000 لازم ہو جائیں گے، واجب ہو جائیں گے. اور یہ قیاس کر رہے ہیں پیچھے مسئلہ طلاق پر کہ وہاں اگر 3 طلاقیں آ سکتی ہیں تو یہاں بھی 3000 واجب ہو سکتے ہیں. لیکن ائمہ احناف ثلاثہ وہ تو کہتے ہیں بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے، 3000 اس پر واجب نہیں ہوں گے. اب کیا ہوگا؟ 2000 واجب ہوں گے. 2000 کیسے واجب ہوں گے؟ ذرا سمجھیے اس بات کو. اصول وہی ہے نا کہ غلطی کے تدارک کے لیے آتا ہے بل، اور غلطی کا احتمال ہو اور رجوع ممکن ہو. اب یہاں پر دیکھیے رجوع یہاں پر بھی ممکن نہیں ہے. ممکن کیوں نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا، ایک آدمی کہتے ہیں لفلان علی الف، مجھ پر 1000 ہے، 1000 کا اقرار کر رہا ہے. الانسان یؤخذ باقرارہ، روایت کے مطابق انسان جب اقرار کر لے تو اپنے اقرار سے پکڑا جاتا ہے. اب وہ اقرار سے رجوع کیسے کر رہا ہے؟ وہ اقرار سے جب اس نے ایک چیز کا خود اقرار کیا اپنے اوپر تو اب اس سے وہ کیسے انکار کر رہا ہے؟ لہٰذا یہ 1000 تو لازم ہوں گے اس پر. جب لازم ہوں گے تو ایسی صورت میں پھر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا یعنی پہلے کو باطل کرنا، یہ جو پہلے اس نے کہا علیہ الفن، یہ اقرار کو باطل کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. جب اقرار کو باطل کرنا جائز نہیں ہے تو لہٰذا تدارک بھی یہاں نہیں ہو سکے گا اس ترتیب سے. صحیح ہے، اقرار باطل کرنا جائز نہیں ہے، عذر یہ لازم آ گیا ہے. اب دوسروں میں سے کیا ہوگا؟ دوسرے میں سے دوسرے 2 جو 1000 ہیں، 2000 الفین، ان میں سے 1000 ہم لے لیں گے. 1000 وہ ہو جائے گا اور 1000 پہلے کا ہو جائے گا، تو ٹوٹل 2000 اس پر آئیں گے. لیکن کون سے 2000 آئیں گے؟ وہ بعد والے 2000 پورے نہیں، اس میں سے 1000 اور ایک پہلا، تو ان 2 کو ملا کر 2000 اس کے اوپر آ جائیں گے. فیجب تصحیح ثانی، اب واجب ہے دوسرے کو بھی صحیح کرنا مع بقاء الاول، لیکن پہلے کو باقی رکھتے ہوئے، کیونکہ اقرار باطل نہیں کیا جا سکتا. انکار اب اس کو جب وہ باطل نہیں کیا جا سکتا تو اب ٹوٹل اس پر ہم نے 2 ہی لانے ہیں، 3 لا نہیں سکتے. تو اس وجہ سے ہم نے ایک دوسرے میں سے لیا اور ایک پہلا مع بقاء الاول. وذلک بطریق زیادۃ الالف علی الالف الاول، اور اسی طور پر ہوگا کہ یہ دوسرے 2000 میں سے 1000 لے کے پہلے 1000 پر اضافہ کر دیا جائے. بخلاف قوله، بخلاف اس قول کے انت طالق واحدۃ، تجھے 1 طلاق ہے. لا بل سنتین، نہ بلکہ 2. تو یہ جو پیچھے ہے اس کا معاملہ اور ہے، وہ ہم نے تفصیل سے وہاں بیان کر دیا. لأن هذا انشاء، کیونکہ وہ طلاق کا معاملہ تو انشاء کا تھا، ٹھیک ہے. اور وذالک کا اخبار، اور یہ جو اقرار مالی ہے یہاں جو مثال میں آ رہا ہے یہ اخبار ہے. اخبار میں رجوع ہو سکتا ہے، انشاء میں رجوع نہیں ہو سکتا. اس لیے پیچھے ہم نے کہا ولم یصح رجوعہ، وہ طلاق کا انشاء کا معاملہ تھا. اب یہ اخبار ہے، اس میں ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ اس میں رجوع صحیح نہیں ہے. صحیح ہے، اس میں ہم نے یہ کہا ولم یصح عنہ ابطال الاولی، پہلے سے رجوع تو مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کو باطل نہیں کر سکتے، کیونکہ دوسری طرف سے اور جو ہمارے پاس عارض یا دلیل آ گئی ہے کہ بھائی انسان اپنے اقرار کو باطل نہیں کر سکتا اس کی وجہ سے. والغلط انما یکون فی الاخبار، غلطی کا احتمال جو ہوتا ہے وہ اخبار میں ہوتا ہے، دون الانشاء، انشاء میں نہیں ہوتا. فہم کرنا تصحیح اللفظ، بس ممکن ہے لفظ کی تصحیح کرنا بھی تدارک الغلطی، غلط کے ازالے کے ساتھ. فی الاقراری، اقرار میں، دون طلاق میں نہیں ہو سکتا، طلاق تو انشاء ہے اور اقرار اخبار ہے. اخبار میں غلطی کا احتمال اس کو ازالہ ہو ممکن ہے. حتی لو کان طلاق بطریق الاخبار، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جو طلاق ہے نا پیچھے جو انشاء ہے، اگر اس کو بھی آپ اخبار کے طریقے پر لے آئیں تو پھر اس پر اخبار والا حکم ہی لگے گا، یعنی رجوع ممکن ہوگا. مثال بأن قال، بئی صورت، یہ بات تصویریہ، کنت طلقت امس واحدۃ، میں نے تو دی تھی تجھے گزشتہ کل 1 طلاق. یہ دیکھیں اخبار کی صورت ہے، پیچھے کسی طلاق کی خبر دے رہا ہے، گزشتہ کل کی خبر دے رہا ہے، کوئی نئی طلاق کریٹ نہیں کر رہا، انشاء نہیں کر رہا. اللہ بل سنتین، نہ بلکہ 2 دی تھی. تو اب دیکھیں یہاں پر یقع سنتان، یہ 2 واقع ہو جائیں گی. وہ پہلے کی جو خبر دے رہا تھا اس خبر کو اس نے پھر کینسل کر دیا. خبر کو کینسل کیا جا سکتا ہے، اقرار کو کینسل نہیں کیا جا سکتا، انشاء کو بھی ختم نہیں کیا جا سکتا. تو لہٰذا
کیا ہو گیا یہاں پر لا بن سنتین سے 2 طلاقیں اس کی واقع ہو جائیں گی. لماذا کرنا بوجہ اس کے جو ہم نے ذکر کیا من تدارک الغلطی فی الاخباری کہ بھائی اخبار میں غلطی کا تدارک اور ازالہ ممکن ہے وہ کیا جا سکتا ہے. آگے ہم پہنچے ہیں حروف معانی میں سے 5واں جس کو کہتے ہیں لیکن للاستدراک.